السلام علیکم، ویلکم نیو ولاگ میں۔ تھمبنیل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آج میں کس سے ملنے جا رہی ہوں، کن کی باتیں سننے جا رہی ہوں۔ کئی دفعہ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی ان کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو آج میں ان کے فیس ٹو فیس ان کی باتیں سننے جا رہی ہوں، ان سے ملنے جا رہی ہوں، جو میری بہت بڑی خواہش تھی اور آج خواہش پوری ہو رہی ہے۔ کیونکہ آگے میں کچھ نہیں بولوں گی، صرف ان کی باتیں سنیں گے ہم لوگ۔ تو میرے پیج کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اور چلیے ان کی باتیں سنتے ہیں ہم۔ حساب سے بہت دیر گفتگو سنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوگا وہ صاحب فکر شخص ہوگا، وہ صاحب خیال شخص ہوگا۔ تو میرے لیے میرے آقا کی ایک بڑی حیثیت ایک فلسفی کی ہے، جو خیال سے بات کرے اور جو خیال کی بنیاد سے بات کرے، وہ سوچ پہلے رہا ہے، راستہ بعد میں دکھا رہا ہے۔ میری گستاخی معاف کر دیجیے گا، ہم انہیں اکثر یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ رضاعت کے دنوں سے لے کر بعثت کے انتظار تک اس آقا نامدار نے راستہ تلاش کیا۔ بکریوں کے بیچ کھڑے ہو کر بھی، لوگوں کی دشنام کے بیچ کھڑے ہو کر بھی، ان کی دست درازیوں کو جب سے پروردگار نے کائنات کی بنیاد رکھی وہ اخلاق اور تہذیب پر تھی۔ میں نے اپنی حماقت میں ساری زندگی گزاری ہے، کچھ بہت اچھے سال بہت اچھی حماقت میں گزارے کہ آخر یہ مختلف دین ہیں، مختلف فلسفے ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور پروردگار نے بھی ایک دن میں ہم پر بات مکمل نہیں کی تھی، ایک وقت لگایا تھا، ہماری تربیت کی تھی۔ اور جب یہ سوچا کہ آہستہ آہستہ ان کے اور تربیت میں، مجھے معاف کر دیجئے گا، صرف دین کا ظاہر نہیں سکھایا تھا، نماز کے کوئی معنی نہیں ہے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نماز ہے کیا۔ روایت کو نبھا لینا، رسم کو نبھا لینا بہت آسان ہے۔ ناپ لیجیے لمبائیاں شلواروں کی، دمبوں کی، چوڑائی کی، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لیجیے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ مسئلہ اخلاق کی بنیاد ہے۔ جو فرد واحد یہ کہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور اس فرد واحد کی عاجزی کا یہ عالم ہو کہ کہتا ہو کہ میں ایک معمولی انسان، قرآن کے لفظ ہے، اور پروردگار کہتا ہو کہ نہیں، تم اتر انسانیت ہو، خیر البشر، تم اتر انسانیت ہو۔ انسانیت کا عطر نہ غربت نہ امارت، نہ فرقت نہ وصل، نہ دوری نہ ہجر، اخلاق۔ کیا کہا میرے آقا نے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو کسی کے لیے تو مسکرا کے دیکھ لیا کرو۔ ہمیں سب سے زیادہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اخلاق کی ایک اور خوبی ہے، وہ آپ کو اپنا آپ قبول کرنا سکھاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمتر، چاہے وہ کتنا ہی خراب،
اور چاہے وہ کتنا ہی ٹیڑھا میڑھا راستہ کیوں نہ ہو، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جو غلطی کا احساس نہیں کرتا وہ کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا۔ تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، سب کچھ یاد رکھا ہم نے، بیٹی کا حصہ کتنا ہو، بیٹے کا دگنا ہو، باپ کی پگڑی نیچی نہ ہونے پائے، اماں کو تھپڑ ملتے رہیں، مگر یہ یاد نہ ہو کہ حسن خلق نہ دولت پہچانتا ہے، نہ صفت پہچانتا ہے، نہ صنف پہچانتا ہے، اگر پہچانتا ہے تو صرف انسان پہچانتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے، دیواروں کو سناتی ہوں، آپ کے لیے ترجمہ کر دوں گی۔ اگر میں مشک اور گلاب سے ہزاروں بار اپنا دہن صاف کر لوں اور پھر بھی اس کا نام لوں تو گستاخی ہوگی۔ دل و جان قربانت یا رسول اللہ۔